بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے کسی انجان دنیا میں داخل ہو رہی ہوں۔ ہوا میں خاموشی تھی، کمرے سنسان لگ رہے تھے، دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جو شاید وقت کے ساتھ اپنی چمک کھو بیٹھی تھیں۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں جہاں میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں اب یہ سب تمہارا ہے۔ دل میں ایک انجانا سا سکون بھی تھا اور تھوڑا سا خوف بھی۔ شادی کے پہلے دن کی وہ گھبراہٹ ابھی باقی تھی، ہر چیز اجنبی، ہر چیز نئی۔ میرے شوہر کے چہرے پر خوشی تو تھی مگر ان کی نظریں بار بار ایک اور کمرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میں نے ان کے پیچھے پیچھے نظریں دوڑائیں تو ایک دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک دبلی سی لڑکی نظر آئی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی، کمزور مگر ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ یہ میری بہن ہے، میرے شوہر نے آہستہ سے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام بھابی، خوش آمدید۔ اس کی آواز میں ایک عجیب طرح کا سکون تھا، دل پر سے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے سوچا تھا پتہ نہیں نند کیسی ہوگی، مگر اس کی مسکراہٹ نے میرا دل جیت لیا۔ رات گئے جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میرے شوہر اچانک بولے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، مگر میری بہن میری جان ہے، وہ میرا سب کچھ ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرا کر کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی تو میری بہن ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا جیسے سکون ملا ہو۔ وہ بچپن سے ہی کمزور ہے، ماں باپ جلدی چلے گئے تھے، میں نے ہی اسے سنبھالا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ میرا سب کچھ ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ نرمی اور محبت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ اپنی نند کو کبھی اپنی بیٹی کی طرح سنبھالوں گی۔ کچھ دنوں بعد میں نے نوٹ کیا کہ میرا شوہر زیادہ تر وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتا ہے۔ کبھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی اسے ہنساتے، کبھی اس کے لیے کچھ بناتے۔ شروع میں دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن پھر فوراً اپنے آپ کو سمجھایا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی معذور ہے، اسے سہارا چاہیے، اور مجھے یہ بات بری نہیں لگی، بلکہ مجھے خوشی تھی کہ وہ اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایک دن صبح سویرے میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا۔ میری نند ویل چیئر پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز نرم، دل کو چھو لینے والی اور اتنی خوبصورت تھی کہ میں دروازے کے پاس رک گئی۔ دل چاہا یہ آواز کبھی ختم نہ ہو، ہر لفظ جیسے دل پر اتر رہا تھا۔ میں دبے قدم آگے بڑھی اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ پڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کی آواز میں کھوئی جا رہی تھی۔ ایسا سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے کمرے کی فضا روشن ہو گئی ہو، جیسے اندر کا اندھیرا مٹ رہا ہو۔ میں نے سوچا یہ لڑکی واقعی خاص ہے، شاید اللہ نے اس کی کمزوری کے بدلے اسے یہ خوبصورت آواز دی ہے۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے چھینتے ہوئے کہا، تمہاری آواز تو دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ مسکرا دی، یہ قرآن کا کمال ہے بھابی، میری آواز کا نہیں۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے۔ میں نے سوچا واقعی یہ لڑکی عام نہیں، اس کی معذوری کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی ایسا نور جو صرف قریب ہونے پر محسوس ہوتا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اکثر میرا شوہر شام کو اس کے ساتھ بیٹھتا، کبھی ہنس ہنس کر باتیں کرتے، کبھی خاموشی سے کوئی کتاب پڑھتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، تمہارے پاس اتنا وقت کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ ہنسے، وقت تو نکالنا پڑتا ہے، یہ میرا فرض ہے، وہ میری امانت ہے۔ میں نے اس لمحے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا، سوچا کاش ہر بھائی اپنی بہن کے لیے اتنا سوچتا۔ ایک اور شام میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میری نند نے کہا، بھابی آپ تھک جاتی ہوں گی، آپ آرام کر لیا کریں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، تمہارے لیے کچھ کرنے میں خوشی ملتی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ یہ بات سن کر دل بھر آیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس گھر میں میری موجودگی نے اسے بھی کچھ سکون دیا ہے۔ پہلے چند ہفتے گزرے تو گھر کی فضا میں سکون سا اتر آیا۔ میرا دل اب اس ماحول کا عادی ہونے لگا تھا۔ نند کی تلاوت اور شوہر کی موجودگی نے زندگی کو سہل کر دیا تھا۔ مگر ایک شام جب کھانے کی میز پر ہم تینوں بیٹھے تھے، شوہر نے اچانک ایک بات کہہ دی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عافیہ، میں نے سوچ لیا ہے، مجھے باہر جانا ہوگا۔ چمچ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ باہر؟ مطلب کہاں؟ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دوسرے ملک میں، یہاں رہ کر کچھ خاص کما نہیں سکتا، بہن کی ضرورتیں بھی ہیں، گھر کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور اسے کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔
دل کے کسی کونے میں دھڑکا سا لگا، لیکن ان کی بات میں وزن بھی تھا۔ نند نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ رات گئے میں نے شوہر سے پوچھا، اگر آپ چلے گئے تو بہن کا کیا ہوگا؟ وہ سنجیدگی سے بولے، اب تم ہو نا، تمہارے آنے کے بعد میرا دل مطمئن ہے۔ مجھے یقین ہے تم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ ان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی فکر نہ کریں، میں ہوں اس کے لیے۔ چند دنوں میں پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ کے مراحل طے ہونے لگے۔ گھر میں ایک انجانی سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ نند کی آنکھوں میں اداسی صاف جھلکتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ تنہائی کے خوف میں ڈوب جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے دھیرے سے کہا، بھابھی، بھائی کے بغیر یہ گھر خالی لگے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی خالی پن محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ شوہر کے جانے کا دن قریب آ گیا۔ وہ گھر کے ہر کونے کو بار بار دیکھتے، جیسے یادوں میں محفوظ کر رہے ہوں۔ روانگی کے دن صبح سویرے ہم سب تیار ہو کر بیٹھے۔ نند کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، بھائی جلدی آ جانا۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر کہا، ہاں وعدہ کرتا ہوں تمہارا خیال عافیہ رکھے گی۔ جب وہ گئے تو گھر واقعی خالی لگنے لگا۔ ایک لمبی خاموشی، ایک انجانا بوجھ، مگر مجھے حوصلہ رکھنا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور روزمرہ کی ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ اب دن کا آغاز یوں ہوتا کہ میں فجر کے بعد نند کو اٹھاتی، اسے وضو کراتی، پھر وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی۔ میں کچن میں ناشتہ تیار کرتی اور اس کے سامنے رکھ دیتی۔ وہ دعا دیتی، اللہ تمہیں خوش رکھے بھابھی۔ یہ دعا میرے لیے سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، بیٹی تم پر اب بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے گھروں میں بہو کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی مشکل ضرور ہے مگر خوشی بھی ہے۔ میری روزمرہ کی زندگی اب نند کی خدمت کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کبھی میں اسے کتاب پڑھ کر سناتی، کبھی بال سنوارتی، کبھی اسے باہر صحن میں دھوپ میں بٹھاتی۔ وہ ہنس کر کہتی، بھابھی آپ تو بالکل ماں جیسی ہیں۔ یہ جملہ سن کر میرا دل بھر آتا۔ ایک دن میں نے اسے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے گڈے بناتے دیکھا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، یہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ وہ شرمائی سے بولی، یوں ہی وقت گزاری کے لیے۔ کبھی بچوں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کھیلوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ سوچا شاید اس کی زندگی میں بہت سے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ شام کو اکثر میں اسے باہر لے جاتی۔ ہم محلے کے دروازے کے پاس بیٹھتے اور گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے۔ وہ کہتی، بھابھی آپ کے آنے سے میرا دل بہل جاتا ہے، ورنہ میں تو بالکل تنہا تھی۔ میں نے جواب دیا، یہ گھر اب ہم دونوں کا ہے اور ہمیں مل کر ہی اس کو سنبھالنا ہے۔ کبھی کبھی رات کو فون پر شوہر بات کرتے۔ وہ پوچھتے، تمہیں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ میں ہنستے ہوئے جواب دیتی، مشکل تو ہے مگر سکون بھی ہے، آپ بس فکر نہ کریں۔ وہ خوش ہو کر کہتے، میں جانتا تھا تم سب سنبھال لو گی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے خود کو نئی ذمہ داریوں میں مصروف کر لیا۔ نند کی دوا وقت پر دینا، اس کی پسند کا کھانا بنانا اور کبھی کبھی اس کے ساتھ کہانیاں سننا۔ وہ بچپن کی یادیں شیئر کرتی۔ بھائی ہمیشہ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اسکول لے جاتے تھے۔ میں دل میں سوچتی، یہ رشتہ واقعی کتنا گہرا ہے۔ ایک دن نند نے کہا، بھابھی آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوتی کہ بھائی آپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، اگر وہ ہمارے لیے جا رہے ہیں تو یہ قربانی تو ہمیں بھی دینی چاہیے۔ وہ دیر تک مجھے دیکھتی رہی۔ آپ واقعی بہت ہمت والی ہیں۔ یہ جملہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سا فخر جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا، ہاں یہ میری قربانی ہے، یہ میرا امتحان ہے اور میں اسے پورا نبھاؤں گی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن اب بھی باقی تھا۔ زندگی کچھ دن سکون سے چلتی رہی، مگر پھر ایک صبح سب بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ نند کا چہرہ پیلا ہے اور وہ کمزور لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید نیند پوری نہیں ہوئی، مگر شام تک اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور دھیرے دھیرے سسکیاں بھرتی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے جھک کر اس سے پوچھا۔ وہ نظریں چرا کر بولی، بھابھی شاید کچھ ہاضمے کا مسئلہ ہے۔ میں نے فوراً اس کے لیے گرم پانی میں اجوائن دی، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اگلے دن اس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی پھولا ہوا لگنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔
میں نے رکشہ منگوایا اور بڑی مشکل سے اسے ویل چیئر سے اٹھا کر رکشے میں بٹھایا۔ راستے پر وہ خاموش رہی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں بار بار اس سے پوچھتی کہیں زیادہ درد تو نہیں، مگر وہ صرف سر ہلا دیتی۔ کلینک پہنچ کر ہم انتظار گاہ میں بیٹھے۔ ارد گرد لوگ اپنے مریضوں کے ساتھ موجود تھے۔ کچھ بچے رو رہے تھے، کچھ عورتیں پریشانی میں تھیں۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ دل میں وسوسہ تھا کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ نکل آئے۔ آخر ہمارا نمبر آ گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیل پوچھی اور چند ٹیسٹ تجویز کیے۔ خون اور پیشاب کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ میں نے نند کو تسلی دی، فکر مت کرو، بس چھوٹا سا مسئلہ ہوگا۔ کچھ دیر بعد رپورٹس آ گئیں۔ ڈاکٹر نے کاغذوں پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے مجھے اور نند کو کمرے میں بلایا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب خیر ہو۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، آپ کی نند 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا؟ حاملہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں کہا، رپورٹس بالکل واضح ہیں، یہ کوئی غلطی نہیں۔ میں نے زور سے سر جھٹکا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، گھر میں بھی کوئی غیر مرد نہیں آتا، آپ کو ضرور غلطی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ میں رپورٹس تھمائی۔ یہ ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے نند کی طرف دیکھا، وہ خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکائے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، صرف آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ کلینک سے واپس آتی ہوئی میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ رکشے کے شور میں بھی مجھے اپنے اندر کا طوفان سنائی دے رہا تھا۔ میں بار بار سوچتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے؟ کب؟ کہاں؟ سوال ہی سوال تھے مگر جواب کوئی نہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، بولتی کیوں نہیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ میں نے غصے میں کہا، اگر تم نے کچھ غلط کیا ہے تو سچ بتا دو، میں جھوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار شوہر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا۔ اگر یہ خبر اسے ملی تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی بہن کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے اعتماد کو یہ صدمہ کیسے برداشت ہوگا؟ اگلی صبح فیصلہ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں اسے پھر کلینک لے گئی۔ وہاں پر کھڑی نرس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے اسے رپورٹس دکھائیں پر جواب وہی تھا، ڈاکٹر صاحبہ والا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میڈم یہ ممکن ہی نہیں، میری نند کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، آپ کوئی اور راستہ بتائیں۔ نرس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے ٹیسٹ خود کروائے ہیں، یہ نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحوں بعد ہمت کر کے کہا، اگر کسی طرح یہ معاملہ ختم کیا جا سکے۔ نرس نے چونک کر میری طرف دیکھا، آپ ابارشن کی بات کر رہی ہیں؟ میری آواز دبی ہوئی تھی۔ جی پلیز، اگر محلے والوں کو خبر ہو گئی تو میرے شوہر کی عزت ختم ہو جائے گی۔ وہ کرسی پر پیچھے ہٹ گئے۔ ہم ایسے کیس ہینڈل نہیں کرتے، یہ غیر قانونی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میڈم میں ہاتھ باندھتی ہوں، آپ پر بھروسہ ہے، پیسے چاہیے تو میں دے دوں گی، بس کسی طرح یہ بوجھ ہٹ جائے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، مگر یہ آسان نہیں ہوگا اور اس کے بدلے میں آپ کو مجھے کچھ دینا ہوگا۔ میں نے جھٹ سے کہا، میں ہر خطرہ اٹھانے کو تیار ہوں اور آپ جو کہیں گی دوں گی۔ نرس نے چند گولیاں اور دوائی دی اور ہدایت کی کہ وقت پر دینا، ساتھ یہ بھی کہا کہ کسی کو اسی چیز کی خبر نہ ہو۔ میں نے پر امید لہجے میں سر ہلایا اور نند کو واپس گھر لے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمزور آواز میں پوچھا، بھابھی یہ دوائیاں کیوں ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں بس کھانی ہے، سوال نہیں کرنے۔ وہ سہم گئی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دوائی شروع ہوتے ہی اس کی حالت بگڑنے لگی، کبھی الٹیاں، کبھی چکر، کبھی پسینہ۔ وہ کراتی تو میں اندر سے کام جاتی مگر زبان پر ہمدردی کے بجائے سختی آتی۔ بھابھی میرا دل گھبرا رہا ہے، اس نے ایک رات روتے ہوئے کہا۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، اب سزا مل رہی ہے نا، جو کچھ کیا ہے اس کا پھل تو بھگتنا ہی ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے کوئی لفظ نہ کہا۔ چند دنوں میں عمل مکمل ہو گیا۔ میرے دل نے ایک لمحے کو سکون کا سانس لیا۔ نند اب اور زیادہ کمزور ہو گئی تھی، وہ بستر پر پڑی رہتی،
کبھی کبھی ہلکی آواز میں کہتی، بھابھی مجھے پانی دے دیں۔ میں پانی تو رکھ دیتی مگر دل میں ایک چبھن رہتی، ایک سوچ بار بار آتی، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کون ہے جس نے اسے اس حال میں پہنچایا؟ اور اگر یہ سب بار بار ہوا تو؟ ایک دن وہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کا نام لے رہی ہو؟ وہ چونکی مگر کچھ بولی نہیں، بس تسبیح کے دانے اور تیز ہو گئے۔ میری خدمت کرنے والی طبیعت بدلنے لگی۔ پہلے میں اس کے لیے خاص کھانے بناتی، اب بس روٹی سالن رکھتی تھی۔ پہلے میں اس کے بال سنوارتی، اب لاپرواہی برتتی۔ دل میں محبت کی بجائے ایک تپش بھر گئی تھی۔ محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، تمہاری نند آج کل کچھ زیادہ ہی کمزور لگ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں بس پرانی بیماری ہے، دوا دے رہی ہوں۔ اندر ہی اندر میرا دل دھڑکنے لگا، اگر کسی نے سچ جان لیا تو کیا ہوگا؟ شام کو شوہر کا فون آیا۔ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہے تھے، میری بہن کیسی ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں۔ ان کی آواز میں سکون تھا مگر میرے دل پر جیسے خنجر چل گئے۔ میں نے سوچا کاش انہیں حقیقت نہ پتہ چلے۔ دن گزرتے گئے، نند کی خاموشی اور معصوم آنکھیں میرے لیے زہر بننے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کبھی وہ کہتی، بھابھی مجھے ذرا باہر دھوپ میں بٹھا دیں۔ میں بہانہ کر دیتی، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ خاموشی سے ویل چیئر پر اکیلی کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی۔ اس کا وجود میرے لیے بوجھ بننے لگا۔ رات کو جب وہ ہلکی آواز میں کراتی تو میرا دل چاہتا کہ کان بند کر لوں۔ میں سوچتی، یہ سب کیوں ہوا؟ اگر وہ بے قصور ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ اگر قصوروار ہے تو چھپاتی کیوں ہے؟ ایک دن میں نے اس کے کمرے میں جھانکا، وہ تکیے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، تمہارا رونا مجھے پگھلا نہیں سکتا، بہتر ہے خاموش رہو۔ وہ رک گئی، آنکھیں پونچھ لیں اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ میری اندرونی کیفیت اب بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے خدمت کا جذبہ تھا، اب شک اور نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ میں نے سوچا، یہ لڑکی میری گھر کی عزت کے لیے خطرہ ہے۔ اگر میں نے سختی نہ کی تو یہ معاملہ بار بار سامنے آئے گا، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب مجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی، اس کے ہر قدم پر، ہر بات پر، کیونکہ اس کی خاموشیاں میرے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ چند ہفتے گزرے اور میں نے سوچا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، گھر میں اب سکون رہے گا، نند دوبارہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ آئے گی۔ مگر ایک صبح میں نے دیکھا اس کا چہرہ پھر پیلا ہے، وہ بار بار پیٹ پر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا ہوا تمہیں؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، بھابھی میرا پیٹ پھر سے پھول رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سب کچھ میرے سامنے اندھیرا ہو گیا ہو۔ میں نے سوچا یہ ناممکن ہے، ابھی چند ہفتے پہلے ہی معاملہ ختم کیا تھا، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے رکشہ بلایا اور اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رپورٹس آتے ہی ڈاکٹر نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، یہ دوبارہ حاملہ ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے غصے اور بے بسی میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگ بار بار ایک ہی نتیجہ کیوں دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے شانے اچکائے، میں صرف رپورٹ بتا رہی ہوں۔ واپس آتے ہوئے میں نے نند کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھی تھی، جیسے سب کچھ سن کر بھی کچھ نہ کہنا چاہتی ہو۔ میں پھٹ پڑی، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تم کس کو گھر بلاتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سختی سے کہا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ سب بار بار اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ گھر آ کر میں نے دوائیاں اسے زبردستی دی۔ وہ چیخ اٹھی، بھابھی مجھے مت دیجیے، مگر میں نے اس کی بات انسنی کر دی۔ پھر وہی تکلیف، پھر وہی کراہیں، اور چند دن بعد معاملہ دوبارہ ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید اب یہ آخری بار ہے، لیکن کچھ مہینے بعد پھر وہی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ میں نے اس بار زیادہ قریب سے نگرانی کی۔ رات کو اس کے کمرے میں ہی سوئی، دروازہ بند کیا، کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی اندر نہیں آیا، کوئی باہر نہیں گیا، پھر بھی اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ میں پاگل ہونے لگی۔ میں نے چیخ کر اس سے پوچھا، یہ سب آخر ہو کیسے رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا بھابھی، اللہ کی قسم۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، قسمیں مت کھاؤ، تم ہر بار مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہو۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئی۔ پھر تیسری بار بھی وہی منظر دہرایا گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر جب ڈاکٹر نے ایک بار پھر کہا یہ حاملہ ہے تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں کہا،
میری ذمہ داری صرف رپورٹ بتانا ہے، باقی معاملہ آپ کا ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے پیسے دے کر پھر دوائیاں لیں اور گھر آ کر وہی عمل دہرایا۔ نند کراتی رہی، روتی رہی، مگر میں نے سختی دکھائی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو دماغ پھٹنے لگا۔ ایک ہی سوال بار بار دماغ کو کچوکے لگا رہا تھا، یہ سب آخر ہو کیسے رہا ہے؟ نہ یہ چل سکتی ہے، نہ باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی مرد گھر آتا ہے، پھر یہ بار بار کیسے حاملہ ہو جاتی ہے؟ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساری رات جاگوں گی۔ میں نے کمرے میں لائٹ بند کر دی اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی۔ ساری رات کمرہ خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں پھر سوجن ہے۔ میں نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور دیوار سے سر ٹکا لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسا کھیل ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بس یہی کہتی، بھابھی میں بے قصور ہوں۔ میرے دل میں اب شکوک گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے خود سے کہا، یہ کوئی عام بات نہیں، یا تو یہ لڑکی بہت چالاک ہے یا پھر کوئی اور راز ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک دن محلے کی عورت پھر آ گئی اور بولی، تمہاری نند کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے پھر بیمار ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، ہاں پرانی بیماری ہے، بار بار لوٹ آتی ہے۔ وہ چلی گئی مگر میرا دل دھڑکتا رہا کہ کہیں کسی کو اصل بات پتہ نہ چل جائے۔ شوہر کا فون آیا تو انہوں نے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل ٹھیک ہے، دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ بھروسہ؟ مگر میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے سوچا اگر انہیں پتہ چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ہر بار یہی سلسلہ دہراتا رہا۔ میں نے اب دوائی دینا ایک معمول بنا لیا تھا، مگر دل کے اندر ایک خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صبح میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھی مگر اچانک رک گئی۔ میں نے اسے باہر ہی رکھ دیا اور دروازہ تالے سے بند کر دیا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، بھابھی کھانا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اب بس، جتنا کھا لیا کافی ہے، اپنے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی آہستہ سی سسکی سنائی دی، اللہ میرا حال جانتا ہے۔ میں نے کان لپیٹ لیے، سوچا یہ سب ڈرامہ ہے، مگر دل کے اندر کچھ چھپ سا گیا۔ اگلے دن جب میں نے دروازہ کھولا ہی نہیں تو اس نے ہلکی سی دستک دی، بھابھی پانی ہی دے دیجیے۔ میں نے غصے میں کہا، پانی؟ تمہارے جھوٹ کے بعد اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے قرآن کی آیات کی آواز آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ بھوک اور پیاس کے باوجود وہ تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگایا۔ اس کی آواز اتنی پرسکون تھی کہ لمحے بھر کو میرا دل بھر آیا، مگر فوراً خود کو جھڑکا، یہ سب دکھاوا ہے۔ دوپہر گزری تو پھر وہ دستک دینے لگی، بھابھی تھوڑا سا کھانا دے دے، بس ایک نوالا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، نوالے سے زیادہ گناہ ہضم نہیں ہوں گے۔ خاموشی چھا گئی۔ اب کی بار وہ اور کچھ نہیں بولی۔ رات کو میں نے کمرے کے دروازے کے نیچے جھانکا۔ وہ ویل چیئر کے ساتھ دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، لب ہل رہے تھے مگر آنکھیں بند تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اللہ سے راز و نیاز کر رہی ہو۔ اگلی صبح میں نے پھر دروازہ نہیں کھولا۔ محلے سے آوازیں آ رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کمرے کے اندر کیا حال ہے۔ دوپہر کو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید ہمت ہار گئی ہے، مگر شام ڈھلے پھر ہلکی سی آیات کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ بھوک، پیاس اور قید کے باوجود اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن اس نے دروازہ بجایا بھی نہیں۔ میں نے سوچا شاید اب ٹوٹ گئی ہے، مگر جب کان لگائے تو اندر سے دعا کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری بھابھی کو معاف کر دے۔ میں چونک گئی۔ یہ الفاظ مجھے کاٹنے لگے۔ میں چاہتی تو ہنس دیتی مگر دل لرز اٹھا۔ وہ اپنی بھوک اور پیاس کی بجائے میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ چوتھے دن اس کی آواز کمزور ہو گئی۔ اس نے بس اتنا کہا، بھابھی میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ دل چاہا دروازہ کھول دوں، مگر میں نے سوچا اگر آج نرم ہو گئی تو کل پھر وہی حال ہوگا۔ اس رات میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا۔ پلیٹ سامنے رکھی رہی مگر نوالا حلق سے نیچے نہ اترا۔ ذہن میں بار بار اس کے الفاظ گونجتے رہے، یا اللہ میری بھابھی کو معاف کر دے۔ 5ویں دن میں نے ایک پیالی میں پانی بھر کر دروازے کے نیچے سے رکھ دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، سزا یہ ہے، احسان نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، جزاک اللہ بھابھی۔ یہ سن کر میرے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ جس سے میں نفرت کر رہی تھی وہ مجھے بدلے میں دعا دے رہی تھی۔
چھٹے دن کے بعد گھر کی فضا کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ میں نے نند کو کمرے میں بند رکھا اور اپنے روزمرہ کے کام جاری رکھے۔ اندر سے اس کی آوازیں مدھم ہو گئی تھیں۔ کبھی ہلکی سی کھانسی سنائی دیتی، کبھی دبے دبے الفاظ میں دعا۔ میں نے کان لپیٹ لیے۔ میرے اندر سخت عبادت بنتی جا رہی تھی۔ اسی دوران امی کا فون آیا۔ عافیہ، تیری چھوٹی بہن کی شادی قریب ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ابھی آنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، اگر میں شادی میں چلی جاؤں تو چند دن سکون میں گزریں گے۔ دل نے کہا کہ نند کی فکر کون کرے گا، مگر فوراً دوسرا خیال آیا، وہ تو قید میں ہے، بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ امی کی آواز دوبارہ آئی، بیٹی، تیاریوں کے لیے تمہیں کم از کم 1 ہفتہ پہلے آنا ہوگا۔ میں نے ہاں کر دی۔ اگلے دن میں نے ساری تیاری کی، کچھ کپڑے پیک کیے اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ نند کو قید میں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ شام کو شوہر کا فون آیا۔ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ عافیہ، سنا ہے تمہاری بہن کی شادی ہے، تم جا رہی ہو؟ میں نے لمحہ بھر سوچا اور پھر جھوٹ بول دیا، جی جا رہی ہوں، اور آپ کی بہن کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ اچھا کیا، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میں مطمئن ہوں کہ تم نے اس کا خیال رکھا ہے۔ میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھا لیا، یہ جھوٹ ضروری ہے، اگر حقیقت بتا دی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ میں نے تالے کو اچھی طرح چیک کیا اور گھر کا دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ دل پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی بوجھ کو پیچھے چھوڑائی ہوں۔ جب میں میکے پہنچی تو سب لوگ خوشی سے میرا استقبال کرنے لگے۔ امی نے کہا، بیٹی اچھا ہوا تم آ گئی، تیاریوں میں ہاتھ بٹاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا۔ بہن اپنی شادی کے خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور بولی، دیکھو نا، یہ جوڑا کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا ہے، بالکل تم پر جچے گا۔ وہ ہنسی۔ میں نے سوچا تھا تم آؤ گی تو دل مطمئن ہوگا۔ میں اس کے ساتھ ہنستی رہی، مگر دل کے اندر ایک چھپا ہوا سکون پھیل رہا تھا، جیسے میں نے پیچھے ایک بڑا مسئلہ لاک کر دیا ہو اور اب آزاد ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹی تو شوہر کا میسج آیا، خیال رکھنا، بہن کو زیادہ تھکنے نہ دینا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، جی فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فون بند کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ کبھی نہ کبھی کھلے گا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ دن تو سکون ہے۔ ایک شام بہن نے کہا، عافیہ، تمہارے آنے سے میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو میں یہ سب میں نے مسکرا کر کہا، یہی تو بہنوں کا رشتہ ہے۔ وہ خوشی سے جھوم گئی، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں وہی اطمینان چھپا تھا کہ میں نے اپنے بوجھ کو قید میں ڈال کر یہاں آزادی حاصل کی ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں صحن میں بیٹھی چاند دیکھ رہی تھی۔ اچانک فون بجا، شوہر کا کال تھا۔ عافیہ، بہن کیسی ہے؟ ان کی آواز میں ہمیشہ کی طرح محبت تھی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، وہ سو رہی ہے، کل دن بھر تھک گئی تھی۔ انہوں نے ہنس کر کہا، میری بہن کو ہمیشہ آرام دینا، وہ بہت معصوم ہے۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا اور کال ختم کر دی۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور ہر طرف مسکراہٹوں کا ہجوم تھا۔ میں نے خود کو خوشی میں ڈوبا ہوا ظاہر کیا، مگر دل کے اندر ایک خالی پن چھپا تھا، جیسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا، عافیہ، تمہاری بہن کی شادی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں ہاں میں ملاتی رہی۔ اسی دوران ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ زور زور سے بول رہا تھا، خبردار، دریا میں تو غیانی آ گئی ہے، سیلاب قریبی بستیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجمع میں ہلچل مچ گئی، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، شور بڑھ گیا۔ میری امی نے گھبرا کر کہا، اللہ خیر کرے، یہ خبر سچ ہو گئی تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ میں ایک لمحے کو پتھر کی طرح ساکت رہ گئی، دل میں بجلی گوندی، مگر فوراً ایک اور خیال نے جگہ لے لی، اگر سیلاب آیا ہے تو وہ بستی بھی ڈوب گئی ہوگی جہاں میں نے اپنی نند کو قید کیا تھا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی سرگوشی نکلی، شاید یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، عافیہ، پریشان ہو؟ میں نے جھٹ سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، سب خیر ہی ہوگی۔ لیکن دل کے اندر عجیب سکون اتر رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ چہرہ، وہ خاموش دعائیں، وہ بار بار کے سوالات، اب سب ختم۔ سیلاب نے شاید سب کچھ اپنے ساتھ بہا دیا۔ رات کو شور بڑھتا رہا، گاؤں کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، دریا کے قریب کے سب علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں، کئی گھر برباد ہو گئے۔ لوگوں نے آ بھری، عورتوں نے سر پکڑ لیے،
کسی کو اپنے مویشیوں کی فکر تھی، کسی کو اپنی فصل کی۔ میں سب سن رہی تھی، مگر میرے دل پر خوف کی بجائے ایک عجیب سا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ خود سے کہا اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نہ سوال نہ جواب، سب راز سیلاب کے ساتھ بہہ گیا، مگر اسی کے ساتھ دل کے کونے میں ایک وسوسہ بھی زندہ تھا۔ اگر وہ زندہ بچ گئی تو، اگر کسی نے دروازہ توڑ کر نکال لیا تو، اگر کسی کو حقیقت پتہ چل گئی تو۔ میں نے سر جھٹکا، نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ شادی کے ہنگامے جاری رہے۔ اگلے دن بارات آئی، ڈھول بازی کی آوازوں نے ماحول کو پھر پرجوش بنا دیا۔ دلہن کے جوڑے میں میری بہن چمک رہی تھی، سب لوگ ہنسی خوشی میں مگن تھے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مہمانوں کو کھانا دیا، سہاگنوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، مگر دماغ بار بار وہی تصویر لاتا، ایک کمرہ، بند دروازہ اور اندر بھوکی پیاسی نن، پھر طوفان کا شور، پانی کا ریلا اور سب کچھ ختم۔ میری بہن کے سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی، سنا ہے تمہارا گھر بھی دریا کے قریب ہے، دل گھبراتا نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وہ عورت سر ہلا کر چلی گئی، مگر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ جھوٹ بولنا میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ رات گئے جب سب تھک کر سو گئے، میں اکیلی صحن میں بیٹھی رہی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ اگر وہ سب ختم ہو گیا تو اب مجھے کوئی خوف نہیں، لیکن دل کا وسوسہ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ اسی دوران میرا فون بجا، شوہر کی کال تھی۔ دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کال اٹھائی، عافیہ، سب خیریت ہے؟ ان کی آواز میں معمول کی نرمی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، جی سب ٹھیک ہے، شادی بخیر جاری ہے۔ انہوں نے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ میرے حلق میں کانٹے اٹک گئے، مگر میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، میری ساتھ ہی ہے، بس شور شرابے میں تھک گئی ہے، اس لیے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، مجھے تسلی ہے کہ تم میرے بعد اس کا خیال رکھ رہی ہو۔ میں نے فون بند کیا تو ایک لمحے کو لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ جھوٹ پر جھوٹ، اور اب سب کچھ سیلاب کے نام پر دفن۔ اگلے دن گاؤں کے مزید لوگ آئے۔ انہوں نے بتایا، پورا دریا کنارے توڑ گیا ہے، کئی بستیاں بہہ گئی ہیں، لوگ لاپتہ ہیں، کچھ لاشیں بھی ملی ہیں۔ سب لوگ غمگین ہو گئے، عورتیں رونے لگی، مرد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، تو یہ سچ ہے، وہ بستی ختم ہو گئی۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدھم سا سکون تھا، مگر آنکھوں کے اندر ایک سوال اب بھی زندہ تھا، اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو مجھے ابھی بھی چین کیوں نہیں مل رہا؟ شادی ختم ہوئی تو سب تھک کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، گیتوں اور ڈھول کی آوازیں مدھم ہو گئی، اور گھر میں صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے واپس جانے کا۔ سیلاب کی خبریں سن کر میرے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا باقی بچا ہے۔ راستے بھر میرا دل دھڑکتا رہا۔ گاؤں سے نکلتے ہی کئی جگہوں پر پانی کے نشان تھے، درخت جڑوں سمیت اکھڑے ہوئے تھے، کھیتوں میں کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا، اگر یہ حال ہے تو وہاں کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ جب اپنے علاقے کے قریب پہنچی تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہ منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جہاں سب کہہ رہے تھے کہ پانی بہہ گیا ہے، وہاں گھر صحیح سلامت کھڑے تھے، گلیاں بالکل صاف تھیں، جیسے سیلاب کبھی آیا ہی نہ ہو۔ میں نے رکشے والے سے پوچھا، یہاں پانی نہیں آیا تھا؟ وہ ہنسا، آیا تو تھا بی بی، مگر عجب بات ہے، بس یوں لگتا ہے جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے پانی چڑھا اور پھر واپس ہو گیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ واپس ہو گیا؟ اس نے بے فکری سے کہا، جی، پورا گاؤں بچ گیا، لوگ کہتے ہیں یہ کرامت ہے۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں وسوسہ اور بھی بڑھ گیا۔ رکشہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ہجوم لگا ہے، لوگ ہنسی خوشی ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے، عورتیں مبارکبادیں دے رہی تھیں۔ میرا قدم دروازے پر رک گیا۔ میں نے سوچا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ جیسے ہی میں اندر جانے لگی، عورتوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اچانک کئی ہاتھ میرے گلے میں ہار ڈالنے لگے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں حیران رہ گئی، کس بات کی مبارکباد؟ ایک عورت نے خوشی سے کہا، بی بی، آپ کے گھر کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا۔ میں نے کامتے لبوں سے پوچھا، میرے گھر کی وجہ سے؟ وہ ہنسی، ہاں، اللہ نے آپ کے گھر کو وسیلہ بنایا، آپ کی نند کی دعا نے سیلاب روک دیا۔ میرے پیروں تلے زمین ہل گئی، میں کچھ بول نہ سکی۔ ہجوم بڑھتا گیا،
لوگ میرے سامنے آ کر ہار پہناتے، ہاتھ ملاتے، عزت دیتے، مگر میرا دم گھٹنے لگا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اسے قید کر رکھا تھا۔ محلے کا ایک بزرگ آگے بڑھا اور بولا، بیٹی تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارے گھر کی برکت نے سب کو بچا لیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل میں خوف اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ باہر کے شور اور عزت کے بیچ میرے کانوں میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب آخر ہوا کیسے؟ بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو بی بی آپ کی نند کو دیکھنے چلتے ہیں۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ میں نے سوچا، نند تو کیا وہ زندہ ہے؟ ہجوم مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے۔ باہر سب لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، مگر میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک عورت سے دھیرے سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے مسکرا کر کہا، جب پانی بڑھنے لگا تو آپ کی نند نے قرآن کھولا، اس کی آواز گونجی اور پانی وہیں رک گیا، پھر جیسے ریلا الٹ پلٹ گیا۔ یہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے لب کپ کپا گئے۔ میں نے سوچا، میں نے تو اسے قید کیا تھا، بھوکا پیاسا چھوڑا تھا، پھر وہ کیسے؟ لوگوں کے ہجوم میں سے گزر کر میں دروازے تک پہنچی۔ وہی دروازہ جو میں نے خود تالی سے بند کیا تھا، اب وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھائے۔ اندر سے عورتوں کی ہنسی اور دعائیں سنائی دے رہی تھی۔ گھر کا دروازہ جسے ہی پار کیا، میرا دل زور سے دھڑکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ کمرہ جسے میں نے خود تالی سے بند کیا تھا، اب کھلا ہوا تھا۔ اندر روشنی تھی، ہجوم تھا، اور میری نند ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں رنگ برنگے پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔ عورتیں ایک کے بعد ایک آتی، اس کا ماتھا چومتی، دعائیں دیتی اور کہتی، بیٹی تمہارے صدقے سب بچ گئے۔ میرا دم گھٹنے لگا، قدم لڑکھڑا گئے۔ دل کہہ رہا تھا یہ سب خواب ہے، مگر آنکھوں کے سامنے حقیقت رقص کر رہی تھی۔ ایک عورت نے مجھے دیکھ کر کہا، ارے عافیہ آ گئی، دیکھو بہن تمہاری نند کتنی مبارک ہے۔ میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں نے نظریں بچائیں اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر ہجوم نے مجھے آگے بڑھا دیا۔ میری نند نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر سکون، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو اور پھر بھی کچھ نہ کہہ رہی ہو۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اسے بھوکا پیاسا قید کیا تھا، یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شوہر اندر داخل ہوئے۔ ان کے قدم تیز تھے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں بجلیاں۔ وہ سیدھا میری طرف بڑھے۔ عافیہ، ان کی آواز کڑکدار تھی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ ہجوم خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ہم دونوں پر جم گئی۔ شوہر نے میرا بازو زور سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں گھسیٹ کر لے گئے۔ دروازہ بند ہوا۔ ان کے غصے کی شدت میرے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ تھی۔ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری لب کپ کپانے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ حاملہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتی، ایک زوردار تماچا میرے چہرے پر پڑا۔ کمرے کی دیوار گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خاموش، وہ دھاڑے، میری بہن کے بارے میں ایک اور لفظ مت کہنا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا یقین کرو، میں نے صرف عزت بچانے کے لیے۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم نے عزت بچائی یا عزت کو مٹی میں ملا دیا؟ تم جانتی ہو وہ کیا سہتی رہی ہے؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ تو وہ حاملہ نہیں تھی؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، اس کے پیٹ میں ٹیومر ہے، ہارمونز کی بیماری ہے جسے تمہارے ڈاکٹر نے غلط نام دیا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قریب آ کر بولے، میں سب جانتا ہوں۔ جب تم نے فون پر کہا کہ تم اسے ساتھ لے گئی ہو، تب میں اسی کے پاس تھا۔ وہ کمزور تھی، مگر اس کے لبوں پر قرآن کی آیات تھی۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ تو وہ سب جھوٹ تھا؟ ڈاکٹر نے، وہ بھڑک اٹھے، ڈاکٹر نے کیا؟ مگر تم نے بھی تو اندھا یقین کیا، تم نے ایک بے گناہ پر ظلم ڈھایا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہ گئی۔ دل کہہ رہا تھا یہ سب خواب ہے، مگر ہر لفظ تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ پھر بولے۔ پورے گاؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی سیلاب آیا، میری بہن نے قرآن کھولا، اس کی دعا نے پانی کو روک دیا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں نے تو اسے قید کیا تھا۔ وہ دنزیہ ہنسے۔ قید؟ اللہ نے اسے قید کر دیا، اور تم قید ہو چکی ہو اپنے ہی جھوٹ میں۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
شوہر کا غصہ کم نہیں ہوا۔ انہوں نے میرا رخ موڑتے ہوئے کہا، جاؤ اپنی صورت لے کر آئینے میں دیکھو، وہاں تمہیں نظر آئے گا کہ قصور کس کا ہے۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ باہر کے کمرے میں عورتوں کی دعائیں گونج رہی تھیں۔ اللہ اس بچی کی عمر دراز کرے، اللہ اس کے وسیلے سے سب کو بچائے۔ ان دعاؤں کی آواز اور شوہر کے الفاظ مل کر میرے دل کو چیرنے لگے۔ میں چاہ کر بھی یہ سب کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں دیوار سے لگی کانپتی کھڑی تھی۔ شوہر کی آنکھوں میں اب بھی آگ دہک رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر آہستہ آہستہ بولے، اب وقت ہے تم سب کو جان لو۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں تو ڈاکٹر اور نرس کی بات پر یقین کر کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے تلخی سے کہا، نرس؟ وہ عورت تو پیسے کی بھوکی ہے، اسے نہ میرا خیال تھا نہ تمہارا، نہ میری بہن کی عزت کا۔ اس نے تمہیں بہکا دیا تاکہ تم اس کی جیب بھرو۔ میں ساکت رہ گئی۔ شوہر کی آواز میں کڑواہٹ اور درد تھا۔ میری بہن کو کوئی حمل نہیں تھا، وہ بیماری کے ساتھ جیتے جیتے تھک گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں ٹیومر تھا، ہارمونل مسئلہ، جس نے اس کے جسم کو اس حال میں پہنچایا کہ تمہیں بھی دھوکا ہو گیا، مگر تم نے سچائی جاننے کے بجائے ظلم کا راستہ چنا۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ میں نے تو سوچا تھا عزت بچانے کے لیے۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، عزت تب بگڑتی ہے جب ہم سچ چھپاتے ہیں۔ تم نے میری بہن کو قید کر کے بھوکا رکھ کر اس پر شک کر کے کون سی عزت بچائے؟ میرے لبوں سے کوئی جواب نہ نکلا۔ یاد آنے لگا کہ میں نے کس طرح دروازے بند کر دیا تھا، کس طرح اس کی دعاؤں کو طنز سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ شوہر نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئے۔ ان کی آواز اب دھیمی تھی، مگر ہر لفظ دل کو کاٹ رہا تھا۔ جب سیلاب کا ریلا گاؤں کی طرف بڑھا تو سب لوگ چیخ رہے تھے، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے۔ پانی اتنی تیزی سے آیا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں تھی۔ اسی وقت میری بہن نے قرآن کھولا، اس کی تلاوت کی آواز گونجی اور سب نے دیکھا کہ پانی وہیں ٹھہر گیا، پھر ریلا پلٹ کر واپس چلا گیا۔ میں نے سر اٹھایا۔ یہ سب نے دیکھا؟ وہ بولے، ہاں سب نے، اسی لیے تو آج پورا گاؤں اس کے قدموں میں پھول نچھاور کر رہا ہے۔ وہ جن دعاؤں کو تم ڈرامہ سمجھتی تھی، انہی دعاؤں نے سب کو بچا لیا۔ میرے ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے اسے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور وہ میرے لیے دعا کرتی رہی۔ شوہر نے تلخی سے کہا، ہاں یہی فرق ہے تم دونوں میں۔ وہ تکلیف میں بھی دوسروں کی بھلائی سوچتے رہے اور تم نے شک اور نفرت میں خود کو گم کر دیا۔ میری ٹانگیں لڑکھڑا گئی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں گناہ گار ہوں، میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ شوہر نے سرد لہجے میں کہا، اب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، جو زخم تم نے دیے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میں اپنی بہن کے آنسو نہیں بھول سکتا، مگر تمہیں حقیقت جاننی چاہیے تھی۔ تم نے ڈاکٹر کے جھوٹ کو حقیقت مان لیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے موجود سچائی کو ٹھکرا دیا۔ میری یادداشت میں وہ سب مناظر ابھرنے لگے، ڈاکٹر کی کڑوی باتیں، رپورٹس کا بوجھ اور میری نند کی خاموش دعائیں۔ میں نے خود سے کہا، کاش میں ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ لیتی۔ شوہر کھڑے ہوئے اور کھڑکی کے قریب جا کر بولے، آج جو گاؤں بچا ہے وہ اس کی تلاوت کی برکت ہے۔ سب نے دیکھا، سب نے سنا۔ تمہیں اب حساب ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی نیک بندیوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری آواز رن گئی۔ میں نے تو اسے قید کیا تھا، مگر اللہ نے اسے عزت دی۔ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ اس کے صبر نے، اس کے ایمان نے، اس کی دعاؤں نے سب کو بچایا۔ میرے آنسو دامن میں ٹپکنے لگے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے اسے گناہ گار سمجھا اور وہ تو سب کی نجات کا ذریعہ نکلے۔ شوہر نے سخت لہجے میں کہا، یہی تمہارا امتحان تھا اور تم اس میں ناکام ہوئی۔ میں ساکت بیٹھی رہی، دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یاد آیا کہ کیسے میں نے دروازے کے نیچے پانی کی پیالی رکھ کر اسے سزا سمجھا تھا، اور وہ اس وقت بھی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ باہر کے کمرے سے اب بھی عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ بچی کو سلامت رکھے۔ میں نے اپنے دل میں ہاتھ رکھا، ایسے لگا جس سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کاش وقت واپس آ جائے، کاش میں سب بدل سکوں۔ شوہر نے سختی سے کہا، وقت واپس نہیں آتا عافیہ، جو کچھ کر دیا ہے اس کا حساب تمہیں خود اپنے ضمیر سے لینا ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اب نہ میرے پاس کوئی دلیل تھی، نہ کوئی بہانہ، صرف ندامت اور ٹوٹا ہوا دل۔ کمرے کی خاموشی میرے لیے سزا سے کم نہ تھی۔ شوہر کے سخت الفاظ اب بھی گونج رہے تھے اور میں زمین پر بیٹھی تھی جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔
باہر ہجوم ابھی تک دعائیں دے رہا تھا، مگر اندر میرا دل ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ میں نے ہمت کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کمرے کے بیچ میری نند ویل چیئر پر بیٹھی تھی، عورتیں اب بھی اس کی گرد تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں آگے بڑھے، میرا گلا رن گیا۔ میں بہت گناہ گار ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ تھا، بس سکون تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ بھابھی، میں نے تو کبھی دل میں برا سوچا ہی نہیں۔ میرے آنسو اس کے دامن پر گرنے لگے۔ میں نے تمہیں قید کیا، بھوکا رکھا، تکلیف دی، اور تم پھر بھی میرے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہی میرا فرض تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، وہی انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو۔ شاید میرا شوہر مجھے کبھی معاف نہ کرے، مگر تم کر دو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے دل سے معاف کر دیا۔ اسی لمحے شوہر اندر آئے۔ ان کے چہرے پر اب بھی سختی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کیا اور ظلم کیا۔ انہوں نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ معافی دے رہا ہوں، مگر یاد رکھو، میرا اعتماد کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ اعتماد میرا حق نہیں رہا، بس یہ دعا ہے کہ ایک دن آپ کا دل نرم ہو جائے۔ شوہر نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب کچھ تمہارے یقین کی کمزوری سے ہوا۔ تم نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس دن تم نے ڈاکٹر کی بات پر شک کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں اندھی ہو گئی تھی۔ نند نے دھیرے سے کہا، بھائی بھابھی اب ٹوٹ چکی ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ شوہر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف آنسوں کی نمی باقی رہ گئی۔ کچھ دن بعد ہم دونوں شہر گئے۔ شوہر نے کہا، ڈاکٹر کو سزا دینا ضروری ہے، نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ اس نے یہی کیا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہی میری ندامت کا کفارہ ہوگا۔ ہم عدالت پہنچے، وہاں رپورٹیں پیش کی گئیں، گواہیاں دی گئیں۔ نرس کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ دیکھی۔ اس نے سب کچھ پیسے کے لالچ میں کیا تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، یہ جرم ناقابل معافی ہے، مریضوں کے اعتماد کے ساتھ کھیلنے کی سزا ہے۔ نرس کو ہتھ کڑیاں لگا کے لے جایا گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا، جیسے ایک بوجھ سے دل اتر گیا ہو۔ واپسی پر میں نے شوہر سے کہا، شاید اس سزا سے میرا دل کبھی مطمئن نہ ہو، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس نے دوسروں کو مزید نقصان پہنچانے کا راستہ کھو دیا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، یاد رکھو، اصل سزا اللہ دیتا ہے، دنیا کی سزا کچھ نہیں۔ گھر آ کر میں نے نند کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں اب بھی تمہارے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، بھابھی میں نے کبھی تمہیں قصوروار نہیں سمجھا، یہ سب اللہ کی آزمائش تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں تو نفرت میں اندھی ہو گئی تھی، تم نے صبر کیا اور اللہ نے تمہیں عزت دی۔ وہ مسکرائے۔ شک اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے کبھی بے سہارا نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ میرے دل میں نقش ہو گئے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی پر اندھا شک نہیں کروں گی، کبھی نفرت کو اپنے دل پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ اور یوں میری کہانی کے اختتام کو پہنچی، مگر یہ اختتام میرے لیے ایک نئی شروعات تھی، سچائی کو اپنانے کی، صبر کو سمجھنے کی، اور یہ ماننے کی کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی قید، کوئی شک اور کوئی نفرت کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ شک اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ صبر، دعا اور سچائی سے سرخرو ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔